یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی 105 نمبر آیت، جس میں اللہ جو ہے وہ یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ہے اپنے انفس اور اپنی فکر کرنا۔ یہ جو ہے وہ جملہ جو تعبیر ہے یہ وجوب کو کیا بیان کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی فکر کریں۔ علیکم انفسکم، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی فکر کریں۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں نقصان نہیں دے گے وہ بندے، من ضل، جو گمراہ ہو چکے ہیں، اذا اہتدیتم، اگر تم کیا ہدایت پا گئے، اگر تم ہدایت پر ہو، راہ راست پہ ہو، تو جو لوگ گمراہ ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تمہاری ساری کی ساری جو واجب ہے، جو تمہاری ذمہ داری ہے، وہ علیکم انفسکم، تمہاری اپنی دیکھ بھال کرنا ہے، تم خود کے بارے میں کیا سوچو۔ دوسروں کے بارے میں یہ کہنا کہ کون گمراہ ہے کون گمراہ نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ کوئی تمہارا لینا دینا نہیں ہے، اور وہ تمہیں کسی قسم کا تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا رہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور تم سب نے جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آنا ہے، یعنی چاہے ہدایت یافتہ لوگ ہیں یا گمراہ ہیں، جمی سب کے سب اللہ کی طرف جب آئیں گے تو فینبئکم، تو پھر اللہ تمہیں یہ بتائے گا کہ بما کنتم تعملون، کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ تو لہذا اس بات کو کرنا تم لوگ چھوڑ دو کہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا نہیں کر رہا۔ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، اپنے بارے میں کیا توجہ کرو۔ یہ جو ہے وہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا بھول جاتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں سوچنا، اپنا خیال رکھنا، اپنے مقصد اور ہدف کے بارے میں سوچنا بھول جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو اگر وہ ایک کسی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو مطالعہ کے دوران بھی اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ایک ایسی کتاب کا مطالعہ کروں کہ جس سے مجھے ایسے نکات ملیں کہ جو میں دوسروں کو بیان کر سکوں، مجلس میں بیان کر سکوں، درس میں بیان کر سکوں۔ یعنی وہ کتاب کا مطالعہ بھی کر رہا ہے تو پھر بھی اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ میں اس سے خود سیکھوں اور میرے اندر کیا تبدیلی پیدا ہو، پھر بھی فکر اس کو کیا ہے، دوسروں کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ عقائد کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے یا استدلالی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے جس میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے، تو اس وقت بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ دوسروں کو کیا ہے بتاؤں اور دوسروں کی کیا کروں، اصلاح کروں، یعنی اپنی پھر بھی فکر نہیں ہے اس مرحلے میں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح سے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا جو بھی پلان اور جو بھی اس کا ہدف ہے، اس ہدف میں بھی اس کو فکر کیا ہے، دوسروں کی ہے کہ بھئی لوگوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کو کیسے جو ہے وہ درست کرنا ہے، ساری کی ساری فکر میں ہے۔ وہ خود کہاں پہ ہے، خود کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کس نے سوچنا ہے، یہ اس نے نہیں سوچا کبھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واجب قرار دیا ہے کہ تمہاری اوپر ضروری ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچو، اپنی فکر کرو۔ انسان اس دنیا میں ناکام اس وجہ سے ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے کہ کیونکہ اس نے اپنے بارے میں کیا نہیں سوچا ہوتا۔ اور آج کل کا جو زمانہ ہے وہ اتنا یعنی انٹرنیٹ کے والے سے مصروف زمانہ بن چکا ہے کہ خلوت کے لمحات جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایسے نہیں آتے کہ جس میں انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور اپنے بارے میں کیا سوچنا شروع کر دے۔ جب بھی اس سے ٹائم تھوڑا سا فری ملتا ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ چلیں جی انٹرنیٹ وغیرہ پہ کوئی یعنی چیز پڑھ لے، فنی قسم کی، مزاحیہ قسم کی کوئی چیزیں دیکھ لے تاکہ جو ہے وہ اس کا ٹائم کیا ہے گزر جائے۔ اگر نیٹ وغیرہ نہیں آ رہا تو چلو دوستوں کے ساتھ کوئی گپ شپ کر لے، چلو کہیں کیا ہے باہر گھومنے پھرنے نکل جائے۔ یعنی وہ ایسے فارغ لمحات اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتا کہ جہاں پہ وہ دنیا سے کٹ آف ہو کے اپنے بارے میں کیا سوچے، وہ ایسا ٹائم نہیں آنے دیتا۔ جب بھی ایسا ٹائم آنے لگتا ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے، مصروف کر لیتا ہے۔ یعنی بطور مزاح کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ
جب انسان واش روم میں ہوتا تھا تو وہ اپنے بارے میں سوچتا تھا، تو ابھی واش روم میں بھی کیا ہے، موبائل پہنچ گیا ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہے، انسان اپنے بارے میں کیا نہیں سوچ رہا، وہاں پر بھی دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا تھا کہ جس طرح روایات کے مطابق بھی ہے کہ جب انسان بستر پہ جاتا ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے اس کا اپنے بارے میں سوچو بچار کا۔ وہ ٹائم بھی کس نے لے لیا؟ موبائل نے لے لیا، دنیا نے لے لیا، یعنی وہ موبائل دیکھتے دیکھتے ادھر ہی سو جائے گا۔ تو یعنی انسان کی زندگی میں اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ جب سوئے گا تو وہ تو ظاہری بات ہے مکلف نہیں ہے، جب جاگ رہا ہے، جب تک وہ جاگ رہا ہے اسے ایک ٹائم، ایک منٹ بھی ایسا نہیں ملا کہ جب وہ اپنے بارے میں کیا سوچ سکے۔ تو جب اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا بندہ کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، تو جس بندے نے اپنے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرے گا، اپنے آپ کے بارے میں وہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بنائے گا۔ یعنی دنیا میں جو بھی پروجیکٹ چلتے ہیں اس میں پہلے سوچو بچار ہوتی ہے، سوچو بچار کے بعد اس کے اوپر کیا نقشہ بنایا جاتا ہے، ڈسکس کی جاتی ہے، مباحثہ کی جاتا ہے، پھر جا کے وہ سارا کام اور سارا مشروع اور پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان نے خود کو بنانا ہے، خود کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، گناہوں سے دور کرنا ہے، نیکی کی طرف لانا ہے، نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس نے اپنے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ جب اپنے بارے میں سوچا نہیں ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ مشہور جملہ میں دہرایا کرتا ہوں کہ جو بندہ بڑا سوچتا نہیں ہے اپنے بارے میں تو وہ کبھی بڑا کر بھی نہیں سکتا۔ تو لہذا اس آیت میں جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ علیکم انفسکم، کہ تمہارے اوپر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ تم خود کو ٹائم دو، خود کے بارے میں سوچنا شروع کرو۔ اگر تم خود کے بارے میں سوچو گے تو پھر تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ من ظل کہ جی وہ بندے گمراہ ہو گئے، اب وہ گمراہ ہو گئے تو میرا کیا بنے گا، ٹھیک ہے دنیا گمراہ ہو گئی، لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے، اتنی فحاشی پھیل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی ساری ٹینشن دنیا کی پال رکھی ہے کہ دنیا کے کیا عقیدے خراب ہو گئے ہیں، ان لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے، اپنے بارے میں کیا نہیں سوچنا۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں اس بات میں کوئی نقصان نہیں دیتی کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اگر تم راہ راست ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، تم اپنے بارے میں سوچو، جو تمہارے شرعی فریضہ ہے تم اس کے بارے میں کیا سوچو، اور پھر لوگوں کے بارے میں یہ کہنا چھوڑ دو کہ کون گمراہ کون ہدایت پہ، یہ فیصلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے دن آگاہ کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ درست تھا اور کون درست نہیں تھا۔ یہاں تک جو ہے وہ بات کلی طور پہ واضح ہوگی۔ اب ہم اپنی بات جو ہے وہ اس میں پریکٹیکل تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں جب سوچنا شروع کریں گے تو سوچ کا آغاز جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ ہم سوچیں گے کہ تقوی کے اعتبار سے ہم کہاں پہ پہنچے اور کہاں پہ تھے اور کہاں تک نہیں پہنچے، گناہوں کے اوپر کنٹرول ہوا، کنٹرول نہیں ہوا، گناہوں سے بچ رہے نہیں بچ رہے، نماز کی پابندی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، نماز کی پابندی میں خشوع خضوع آ رہا ہے نہیں آ رہا، یہ ایک پوری تقوی کی حیثیت ہے، اس کے بارے میں مسلسل سوچنا ہے اور اس میں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارا ہدف ہے کہ ہم حوض علمیہ نجف اشرف میں آ چکے ہیں تو ہمارا ہدف کیا کیا ہونا چاہیے۔ دنیا جو بھی ہدف رکھے، جس کے لیے بھی رکھے، وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، ہمارے لیے اہم ہے کہ میں نے اپنے لیے ہدف کیا طے کیا ہے۔ جو بندہ بھی ہدف رکھتا ہو، چاہے خطیب بننا ہو، چاہے محقق بننا ہو، چاہے مصنف بننا ہو، چاہے فقیہ بننا ہو، چاہے مناظر بننا ہو، پہلے مرحلے میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت اسے آنی چاہیے۔ اگر قرآن اور حدیث کا وہ خود سے ترجمہ نہیں کر پاتا تو اس کا کوئی ہدف ہی کیا کامیاب نہیں ہے۔ لہذا پہلا ہدف ہم سب کا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل کم از کم بنا چکے ہیں کہ ہم قرآن کا اور حدیث کو خود سے سمجھ سکیں اور ان کا کم از کم مطالعہ کر سکیں اور ترجمہ کر سکیں، یا ہم نے اپنے آپ کو قابل نہیں بنایا۔ اگر اپنے آپ کو قابل نہیں بنایا تو اس کے لیے کون سی کتابیں ہیں کہ جن کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، اور اگر ان کتابوں کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہمیں ظاہری بات ہے اس کا مباحثہ کرنا پڑے گا، گھر جا کے اس کی کاپی لکھنی پڑے گی، زحمت اٹھانی پڑے گی، ڈکشنری کھولنی پڑے گی، تب جا کے کیا ترقی ہوگی۔ لہذا اس بارے میں ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو یہ سوچے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ آ چکا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور مدرسہ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اور حوزہ نہیں ہے، یہی آخری منزل ہے، ادھر ہی جو مل گیا، اس کے بعد کوئی اس کے پاس آرزو کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔
نہ انسان یہ سوچے کہ چلیں جی ابھی شادی نہیں ہوئی تو شادی ہوگی تو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، شادی ہوگی تو جی ابھی اپنا گھر نہیں ہے، گھر مل جائے گا تو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اچھا جی اپنا گھر مل گیا تو چلیں ابھی بچے نہیں ہیں تو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، بچے ہو گئے تو چلے جی ابھی ایک بیوی یا دوسری آ جائے گی تو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ یہ ساری انسان کی آرزویں ہیں، ان آرزوؤں سے کیا کچھ نہیں ملنے والا۔ تو خدا بند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک اچھا ہدف اور اچھا مقصد عطا فرمائے، ہمیں تقوی الہی عطا فرمائے، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے، ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین، وصلی علی محمد وعلی محمد۔